کہ اس نظام کے اندر جو یہ بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائیجیک کر کے چلا رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے بیٹھے، اور یہ بات کرنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں، آپ جواب دہ ہو، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت، ملک کے حالات، ملک میں آج جو اس وقت دہشت گردی کے حالات ہیں اس کا سارے کا سارا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ دہشت گردی عمران خان صاحب کے وقت میں کیوں نہیں تھی؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے۔ آج کیا حالات ہیں؟ پی ڈی ایم 1 آئی وہی حالات بن گئے، اب پی ڈی ایم 2 آئی اس سے بدتر حالات ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے اس کو اون کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اپنی فرائض سے روگردانی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، دلائل پہ بات کریں۔ آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں آپ، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ لیکن بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر وجہ کے آپ جس طریقے سے 26ویں ترمیم لا کے آپ نے 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے، تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں۔ پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے۔ ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں، اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں۔ اس تحریک کو دوبارہ سے 5 اگست تک پیک پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے۔ تو ہماری جو تحریک ہے وہ تو ہماری میرے خیال میں سب سے زیادہ جو پاکستان میں کسی پارٹی نے اگر تحریک چلائی ہے اور کسی لیڈر نے تحریک چلائی ہے تو عمران خان نے چلائی ہے۔ پارٹی بنانے سے لے کر اب تک عمران خان صاحب نے ہمیشہ قوم کی بات کی، پاکستان میں قانون کی بررسی کی بات کی، آئین کی پاسداری کی بات کی، اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے خودداری، خود مختاری اور اپنا جو ہمارا ایک حقیقی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے باوجود نے قربانی دی، اس کے بارے میں بات کی اور قوم کو شعور کی بات کی۔ تو آج ماشاءاللہ قوم میں ایک حقیقی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے باوجود نے قربانی دی، اس کے بارے میں بات کی اور قوم کو شعور کی بات کی۔ تو آج ماشاءاللہ قوم میں شعور آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد فسطائیت کر کے، جبر کر کے، پارٹی کا نشان لے کر سب کچھ کیا انہوں نے، ہمارے لوگوں کو توڑا، تشدد کیا، ورکر سے کیا، لیڈرشپ سے، پوری پارٹی کے ساتھ۔ لیکن 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کیا کہ قوم جاگ گئی ہے اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، جو کہ میرٹ انہوں نے چوری کر لیا۔ اس کے بعد سے یہ ریگولر ایک ہمارے خلاف ابھی بھی وکٹمائزیشن شروع ہے، اور ہم تمام عدالتوں کے تمام دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں۔ عمران خان نے کیس چلائے ہی نہیں جا رہے، کیس اس لیے نہیں چلائے جا رہے کہ ان کیسوں میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کیس جب چلتا ہے تو اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے کیسوں کو نہ چلا کر ڈیلے ٹیکٹس کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام ورکرز کو، پی ٹی آئی کے سپورٹر، ووٹرز، لیڈر، کہ آپ نے کہا جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہی سے آپ بات کریں گے، آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا، بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ہوگا، یا پارٹی کے اندر جو اختلافات کی باتیں کی جا رہی ہیں پارٹی بھی 90 دنوں میں 1 پیج پہ نظر آئے گی، اور آپ کی جو موبلائزیشن ہوگی اس میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی آپ رابطہ کریں گے یا صرف فیصلہ سازوں سے ہی رابطہ کریں گے؟ اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا جو یہ کل سے شروع کی گئی؟ ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے، اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا، فیصلے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اگر اپنے ساتھ وہ لوگوں کو الائن کرتے ہیں، یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ دہلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد، اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، میری بات چیت ان سے ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت، اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے،
مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں، ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے، پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے اور انہوں نے گرائی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے، فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک PDM-1، پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ، اسے اس ملک میں بے روزگاری کا کیا عالم ہے، اس ملک میں پیٹرول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قیمتیں دنیا میں گرتی ہیں، آپ کو ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ملک آج ایک سازش ہے پاکستان کے غریب عوام کے خلاف. یہ اشرافیہ کے لیے بنا ہوا ایک ملک ہے جس پہ اشرافیہ قابض ہے. پشت بناؤں کو ہوش کے ناخن لینے ہیں. ہم پشت بناؤں سے اسی لیے بات کرتے ہیں، عمران خان اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. 78 سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی تاریخ کے لیے کہ اس تاریخ کو بدل دیا جائے، اور تاریخ ضرور بدلے گی. پاکستان کے لوگ اپنی تاریخ کو مرتب کریں گے. ہمیں کسی ایک جگہ، کسی ایک سڑک پر، کسی ایک چوک پر تحریک نہیں چلانی. یہ تحریک ہر گھر سے نکلے گی باہر. یہ ہے ہمارا نصب العین. جن قوموں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، جن قوموں نے جھوٹ کو رد کیا ہے، وہاں ہر گھر میں تحریک چلی ہے، ہر گلی میں تحریک چلی ہے. ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم ہر جگہ ہوں گے، ہم جیلوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے. تو یہ ہمارا پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے، یہ عمران خان کی ہمیں ہدایت ہے. اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم میں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم میں کوئی خوف نہیں ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کی قوم کو آگے لے کر بڑھنا ہے. یہ ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے، آپ کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ پیغام.